أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم اسلام ایک واضح دین ہے اور وہ آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہے۔ شرک کے بعد اسلام میں دوسرا بڑا جو اعتقادی گناہ اور جرم ہے وہ بدعت ہے۔ شیطان سب سے پہلے بندے کو شرک پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر وہ شرک پر آمادہ نہ ہو تو پھر اس کی دوسری کوشش بدعت پر لانا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے شیطان اپنے کام میں بہت ماہر ہے، اور وہ ہمیں ایسی چیز پر لا کھڑا کرتا ہے جس کے بعد اسے مزید کوئی ہدایات نہیں دینی پڑتی۔ جب آدمی شرک پہ لگ جاتا ہے پھر شیطان اسے کسی عمل سے نہیں روکتا، نہ حج سے روکتا ہے، نہ قربانی سے روکتا ہے، نہ نفل سے روکتا ہے، نہ صدقہ خیرات سے، نہ زکوٰۃ سے، کسی چیز سے نہیں روکتا، بلکہ اسے ترغیب دیتا ہے زیادہ سے زیادہ عمل کر تاکہ اس کا وقت ضائع ہو، کیونکہ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے جب میں شرک پہ لگا دوں تو پھر آرام سے سو جاؤں، کیونکہ اس کا مقصد ہمیں اجر سے روکنا ہے، ثواب سے روکنا ہے۔ جب آدمی شرک پر نہیں آتا کسی بھی وجہ سے، نہیں بھئی یہ تو بہت بڑا جرم ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، پھر وہ اس کو بدعت پہ لاتا ہے، کیونکہ بدعت سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے جو شرک سے نکلتا ہے۔ بدعتی آدمی کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل، حتیٰ کہ بدعتی آدمی اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس بندے نے بدعتی کی عزت کی، رسول اللہ کے جملے دیکھیں، جس بندے نے بدعتی کی عزت کی، اس کی تعظیم کی، اس کو وقار دیا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو وہ بندہ اسلام کی دیوار گرا رہا تھا بدعتی، آپ نے گویا اس کے ساتھ مل کر دھکا دیا، اسلام کو گرانے میں آپ نے اس کی مدد کی، صرف بدعتی کی عزت کرنے کی۔ اب اکثر لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، یہ اکثر پوچھتے ہیں لوگ، فون پہ بھی پوچھتے ہیں، ویسے بھی پوچھتے ہیں۔
دیکھیے، اگر آپ اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہیں نا تو اتنی باتیں آپ کو خود معلوم ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا جو دماغ اور ضمیر اللہ نے دیا ہے یہ مفتی ہے، مسلمان کا ضمیر مفتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ بعض ایسے مسائل میں مسئلہ پوچھتے جو اصل میں لوگوں کے پوچھنے کا مقصد بھی بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی ایسا لفظ ایسا جملہ کہہ دیں جس سے ہمارے لیے کوئی جائز کی صورت نکل آئے، پھر ہم دھڑلے سے کرتے رہیں اور جہاں پکڑے جائیں وہاں جا کے بول دیں ہمیں تو قاری خلیل نے بتایا، حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی پکڑے گئے تو یہی بولیں گے قاری خلیل نے بتایا۔ یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی عالم کی زبان سے وہ لفظ نکلوانا چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ کسی مسئلے میں ہم نے بتا دیا بھائی ناجائز ہے، پھر گھما پھرا کے وہی سوال دوبارہ کریں گے۔ ہم نے کہا ناجائز ہے، پھر گھما پھرا کے پھر دوبارہ کریں گے، تاکہ کسی طرح یہ مولوی تنگ آ کے چلو تنگ آ کے ہی صحیح کہہ دے کہ ٹھیک ہے میاں جائز ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو، کسی ناجائز کو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مدرس کسی ناجائز چیز کو جائز کہہ دے تو وہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ آپ مولوی کو کتنا گھمائیں، کتنا پھرائیں، اس کو کتنا چکر دیں اور اس کے منہ سے ہاں نکلوا لیں، اللہ کی قسم حرام حرام ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے۔ صحابہ اکثر مسائل میں آپ سے جب پوچھتے تو آپ انہیں کہتے استفت قلبک، مجھ سے نہیں پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنے دل سے پوچھو۔ اس لیے کہ مسلمان کا جو ضمیر ہے، مسلمان کا جو دل ہے، یہ بہت سے موقعوں پر اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ کس کو معلوم نہیں کہ اکیلے کسی بھی سفر پہ، چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عام سفر ہو، خاص کر ایک دن ایک رات کا پورا وہ سفر ہو، اکیلی عورت نہیں جا سکتی، سب کو معلوم۔ لیکن اب حج کا سیزن آئے گا، پھر مسئلے پوچھتے رہیں گے، یہی والا مسئلہ۔ جب مولوی نہ کہہ دے گا پھر پوچھیں گے، وہ جی اصل میں بہت ساری عورتیں جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کا سارا مدینہ بھی چلا جائے اور مرد اس میں ایک نہ ہو، آپ نے ان ساریوں کو اکیلا ہی کہا، وہ ساری مل کر بھی اکیلی ہیں جب تک ان کا محرم ساتھ نہ، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا سسر، جو اس کا بھانجا، یہ سب محرم رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ بھی نہیں۔ اور اب تو ایسا زمانہ ہمارا اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے کہ آپ نے شاید 2-4 روز پہلے سنی ہوگی خبر، سرگودا میں بھائی نے بہن سے نکاح کیا۔ اب تو اس حد تک، یعنی شریعت نے بھائی کو محرم کہا، لیکن بھائی بھی بہن سے نکاح پر راضی ہو اور بہن بھی راضی، اور باپ رو رو کے بتا رہا ہے کہ ان کے بہت عرصے سے تعلقات تھے اور ہمیں تو چونکہ بھائی تھا، بھائی ہونے کے ناطے شک بھی نہیں پڑتا تھا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اب اسی طرح پردے کا مسئلہ آئے گا، ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پردے کا مسئلہ کب پوچھیں گے؟ جب اس کا خامد فوت ہوگا یا اس کا خامد اسے طلاق دے گا۔ اب عورت بیٹھے گی عدت میں، اب مولوی صاحب کے پاس آئیں گے اور اس کو پریشان کریں گے، وہ کس کس سے پردہ کرے گی؟ وہ کس کس سے پردہ کرے گی عدت میں؟ میں تو صاف سا جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جس سے اس کے خامد کے مرنے سے پہلے جس سے پردہ تھا، مرنے کے بعد بھی اسی سے پردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی زندگی میں تو وہ پردہ ہی نہیں کرتی تھی، تو میں نے کیا مرنے کے بعد کیا ضرورت پڑ گئی ایسی؟ اس کی زندگی میں پردہ ہی نہیں کرتی تھی تو اس کے مرنے کے بعد اب کون سی آفت آ پڑی ہے جو تم پردے کا پوچھ رہی ہو؟ جیسے پہلے پھرتی تھی ویسے اب بھی پھرو، پہلے دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی اب بھی نہ اوڑھو۔ شریعت نے کبھی بھی پردے کو عدت کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا۔ پردہ الگ حکم ہے اور وہ ہر وقت ہے، ہر وقت۔ اچھا، اب خامن سے پردہ نہیں ہے، باپ سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کو کہیں دوسرے شہر میں لے گئے، اب وہ جب دوسرے شہر میں عورتیں جاتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں ہمیں کون جانتا ہے، یہاں ہمیں کون جانتا ہے، تو وہ پردہ نہیں کرتی کہ کوئی جان پہچان والا تو ہے ہی نہیں۔ گویا وہ جان پہچان والے سے پردہ کر رہی ہیں، اللہ کے حکم سے نہیں۔ اچانک اس کا خامن کسی کام سے نکلا، وہ بھی سامنے آ گیا، دیکھا تو میری بیوی بے پردہ جا رہی، جھٹ سے اس نے نقاب چہرے پہ ڈالا، اس نے کہا کم بخت، میں تو تیرا شوہر ہوں، مجھے تو تیرا سارا جسم رب نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور مجھ سے تو چہرہ ڈھانپ رہی ہے، اور جن کو تیرا چہرہ دیکھنا حرام تھا ان کے سامنے تو کھلا چھوڑ۔ اس نے برقع کھینچ کے آگ لگا دی کہ ایسے برقعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو خامن سے پردہ کروائے اور غیروں سے جو ہے وہ اس کو چہرہ دکھائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ غلط جوڑ دی۔ پردے کا عام حکم ہے، اس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر عورت عدت یعنی ویسے پردہ نہیں کرتی تو اس کو عدت میں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک روایت دکھا دو جو اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ عدت میں وہ پردہ کرے، کہیں نہیں کہا، وہ عام حکم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بدعت، شیطان جب شرک سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ اب شرک نہیں کرے گا تو اسے بدعت پر لاتا ہے۔ یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی، اتنی بڑی خرابی ہے کہ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دین ادھورا اتارا تھا جس کو میں نے یا میرے مسلک نے آ کر پورا کیا۔ چونکہ وہ دین میں جو نئی چیزیں ڈالتا ہے، ایڈ کرتا ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ جو نئی چیزیں ڈالتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پہلے ڈلنی چاہیے تھی، جو نہیں ڈلی ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان میں اتنا بڑا فائدہ تھا۔ یہ جو رہ گیا، جیسے مثال کے طور پر اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے حوالے سے بہت ساری باتیں
لوگوں میں مشہور ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں کہ جی اس کی بڑی فضیلت ہے. رجب کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، کوئی بھی فضیلت. بس اتنی بات ہے جو حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں لڑائی جنگ شریعت نے منع کی ہے، اس میں سے ایک مہینہ یہ ہے، باقی کوئی فضیلت نہیں. من گھڑت روایات بھی بہت ساری لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. ایک صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے رجب کے پہلے 10 دنوں مغرب سے لے کر عشاء تک 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، صلاۃ الرغائب کہتے ہیں. اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص. 12 رکعتیں اسی طرح پڑھی، سورۃ قدر اور سورہ اخلاص، لیلۃ القدر والی جو سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. حدیث میں کوئی فضیلت نہیں. اب میں جب اس کو جاری کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اتنا سارا فائدے کا کام تھا جو اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں چلا. نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ مجھے پتہ چلا. دین اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، ہم پر تو نہیں نازل ہوا. اور جب شیطان بدعت پہ لگا دیتا ہے پھر کہتا ہے جو مرضی کر، جو مرضی کر. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. فرمایا بدعت کرنے والا صاحب بدعت شخص دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے لا يقبل اللہ لصاحب بدعت، اللہ کسی بھی بدعتی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کی نماز بھی، اس کا روزہ بھی، اس کا حج بھی، اس کا عمرہ بھی، صدقہ خیرات بھی، قربانی بھی، کوئی چیز رب العالمین قبول نہیں کرتا. یخرج من الاسلام، وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے، ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسا کہ تخرج الشعرۃ من العجین، جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لو. گندے ہوئے آٹے سے بال جب آپ نکالیں گے نا تو بال کے اوپر آٹے کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا، بال پورا صاف باہر آ جائے. تو فرمایا وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے کہ اسلام کا کوئی اثر اس کے اوپر باقی نہیں رہتا، اسلام کا کوئی رنگ اس پر باقی نہیں رہتا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی بات. 22 رجب آئے گی، 22 رجب کو اصل جو ایک کہانی گھڑی گئی وہ بھی چھوٹی کہانی کہ امام جعفر صادق جو شیعوں کے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے ایک لکڑہاری بڑھیا تھی جو جنگل سے لکڑیاں توڑتی کاٹتی اور پھر محلے میں اس کو بیچتی تھی، اسی پر اس کا گزر بسر تھا. تو امام جعفر صادق کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے دل میں بہت ساری مرادیں ہیں، میں دعا بھی کرتی ہوں، اللہ سے مانگتی بھی ہوں، لیکن میری کوئی مراد آج تک پوری نہیں ہوئی. تو بولے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تو 22 رجب کو میرے نام کا ایک کنڈا بھر کے
کونڈا وہ مٹی کی پراتیں ہوتی، وہ کونڈا بھر کے تقسیم کر دے، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے کسی بھی چیز کا وہ کونڈا ایک پکایا، پکا کے اس میں کونڈا بھرا اور محلے والوں میں اسے تقسیم کر دیا اور اس کی مراد پوری ہو گئی۔ پھر اس نے دوسروں کو بتایا۔ لیکن یہ کہانی شیعہ تک محدود رہی اور زیادہ سنیوں میں چلی نہیں۔ انہوں نے پھیلایا اس کو، اور شیعہ میں جو اصل بات تھی وہ یہ تھی 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات، 22 رجب، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے طبقے میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ ان کے سامنے آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے، ان کا نام عزت سے نہیں لے سکتے۔ اور کچھ لوگ جو ٹی وی پہ برداشت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تقیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے مذہب میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں وہاں تم اس طرح کے بن جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ گویا ان کے ہاں منافق بننا بھی کوئی حرج والی بات نہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ نفاق، یہ منافقت۔ اب چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سنیوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سنی تو کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی کا وہ قائل نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم 22 رجب کو اگر حضرت معاویہ کی خوشی منائیں، ان کی وفات کی خوشی منائیں، تو سنیوں کے محلے میں، سنیوں کے ملک میں رہ کر تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکے گا۔ تو اس کو انہوں نے امام جعفر صادق کے کونڈے کا نام دیا۔ سنیوں میں جو بات پھیلائی وہ کونڈے کی پھیلائی، اور اپنے ہاں جو بات معروف ہے وہ حضرت معاویہ کی وفات کا۔ ہمیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا بھی اتنا ہی غم اور دکھ ہونا چاہیے جتنا سیدنا علی المرتضیٰ۔ ہم تو کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ تو یہ چیزیں رجب کے اندر، اور دیکھیے قرآن نے بڑی عجیب بات کی، اور وہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن نے کہی اور قرآن میں نہیں ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پورے قرآن مجید میں 12 مہینوں میں سے سوائے رمضان کا کسی مہینے کا کوئی نام نہیں، صرف رمضان المبارک کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمارے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ کتاب اللہ میں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ 12 مہینوں کی گنتی جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، یہ قرآن میں ہے، کتاب اللہ میں ہے۔ جب آپ کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں تو سوائے رمضان کے کسی مہینے کا کوئی نام نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ فرمایا یہ بھی منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں جنگ اور جدل، قتال وغیرہ، لڑائی وغیرہ حرام ہے۔ اس میں ایک رجب بھی ہے، 3 مہینے متواتر ہیں، اور یہ 1 مہینہ الگ ہے۔
4 مہینے حرمت والے بھی رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیے، لیکن ان کے نام نہیں بتائے۔ 12 مہینے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، لیکن ان کے نام نہیں بتائے، اور یہ کہا کہ یہ کتاب اللہ میں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ جی آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، میں نے پیغمبر کی زبان سے جو کچھ کہلوایا، پیغمبر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور کتاب اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے بتایا وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، اور وہ ٹوٹل 12 مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے وہ سارے صحابہ کرام کو بتلائے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ کتاب اللہ میں ہے، حالانکہ قرآن میں یہ چیز موجود نہیں۔ گویا یہ بات قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی بھی کتاب اللہ ہے۔ جو لوگ اس میں فرق کرتے ہیں وہ گمراہی پر ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، وہ گمراہی پر ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات اور قرآن میں صرف اتنا فرق آپ ذہن میں رکھیے، صرف اتنا فرق کہ قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث میں بات اللہ کی ہے، الفاظ کا چناؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات ہے۔ اللہ کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ یہ فرق ہے بنیادی۔ اس کے لیے اردو میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اس میں ایک کتاب مولانا مودودی کی بھی، سنت کی آئینی حیثیت، پڑھنے جیسی کتاب، اچھی کتاب، یہ آپ پڑھیں۔ اور اس کے مقابلے میں مخالف میں ڈاکٹر غلام احمد پرویز نے کافی کتابیں لکھی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے 2 قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، یعنی تنقیداً لکھی تھی 2 قرآن، کہ اللہ نے تو ایک قرآن اتارا اور لوگوں نے 2 قرآن بنا لیے، حدیث کو بھی گویا انہوں نے قرآن کا درجہ دیا۔ یہ جو جماعت المسلمین کا بانی تھا نا، یہ پہلے اہل حدیث تھا، مسعود BSc، یہ پہلے اہل حدیث تھا، بعد میں اس نے جماعت بنائی۔ اس نے ڈاکٹر غلام جیلانی برق جو کہ پرویزی تھا، منکر حدیث تھا، اس کی کتاب جو 2 اسلام تھے، اس کی کتاب کا جواب دیا تفہیم اسلام بجواب 2 اسلام۔ وہ اب بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ملتی ہے۔ اور یہ ایسی کتاب تھی جس کو ڈاکٹر غلام جیلانی اپنی کتاب کا جواب پڑھ کر مسلمان ہو گیا، یعنی فتنہ انکار حدیث سے توبہ کر لی۔ تفہیم اسلام بجواب 2 اسلام، اس طرح کی کتابیں آپ پڑھا کریں، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کا ایمان پختہ ہو، آپ کا عقیدہ پختہ ہو۔ اور دنیا میں کوئی مذہب اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اسلام کو محفوظ کیا۔ جو اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری تھی نا، تورات، انجیل، زبور، آج کے دور میں وہ آسمان سے نازل کی ہوئی کتابیں بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، اس میں تعریف ہو چکی ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ پر جو قرآن نازل کیا، وہ الحمدللہ آج بھی چوں کا توں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ اللہ نے اس کی حفاظت حفاظ قرآن کی برکت سے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور اس کی برکت سے قرآن کے زیر زبر کا فرق کہیں نہیں آتا۔ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں آپ دیکھو، جو قرآن آپ کو وہاں ملے گا وہی آپ کو آپ کی مسجد میں ملے گا، ایک رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ پھر کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا،
لوگوں کی آسمانی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہماری کتاب بھی محفوظ ہے. اس کتاب کو لانے والا ہمارا رسول، اس کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی بھی پوری محفوظ ہے، جسے آپ حدیث کہتے ہیں. بخاری شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، سیاستہ کی شکل میں، دوسری حدیث کی کتابوں کی شکل میں نبی کریم کی پوری زندگی محفوظ. پھر تیسرا بڑا کمال، جن لوگوں نے نبی کی زندگی کے اقوال، افعال، تقریر جمع کی، ان لوگوں کے حالات زندگی بھی پورے کے پورے اسماء اور رجال کے نام سے محفوظ. ایک بندے نے بھی اگر کوئی اللہ کے رسول سے روایت بیان کی ہے تو وہ اسماء اور رجال میں اس کی پیدائش، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اس کا علاقہ، اس کا شہر، اور کون کون اس کا استاد تھا، کون کون اس کا شاگرد تھا، اور آیا یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ بات میں نے اس سے سنی، آیا اس کا اور اس کا زمانہ ایک تھا یا نہیں تھا. اتنا کڑا انتظام اللہ نے کسی بھی مذہب کے لیے نہیں کیا جتنا اسلام کے لیے. ہر چیز ایک ایک راوی کی زندگی محفوظ ہے، جس سے آپ پکڑتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے قابل ہے، یہ موضوع ہے، یہ بالکل بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ وہی سلسلہ ہے، وہ زنجیر ہے، وہ کڑی ہے جس سے آپ جھوٹ اور سچ کو پکڑتے ہیں. تو آپ اس رجب کے مہینے کو سنت کے مطابق گزاریں. اس کی الگ سے کوئی بھی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. 22 رجب کو جو کچھ کنڈے کیے جاتے ہیں اس سے سوائے اس کے کہ آپ اپنے ایمان کا کنڈا کر بیٹھے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کرام کی تمام کی محبت الحمدللہ اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. سنیوں کے سب دل صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، شرک سے متنفر کرے، بدعت سے متنفر کرے، اور سنت کا شادائی بنائے، اور توحید کا دائی بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ایک ضروری بات جو باتوں میں سے بات نکلتی چلی گئی اور میں وہ بات کہنا بھول گیا، وہ بات یہ تھی کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. میں نے ایک روایت آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام. جس نے کسی بدعتی کی عزت کی گویا اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. جب آپ کسی بھی شخص کو امام بناتے ہیں تو آپ اس کو ذلیل کرنے کے لیے بناتے ہیں یا عزت دینے کے لیے بناتے ہیں؟ خطیب سے بات کر سکتے ہیں، عزت دینے کے لیے. آپ جب بھی کسی کو امام بناتے ہیں، مصلی پر کھڑا کرتے ہیں اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا آپ نے اس کی عزت کی. علماء کے ہاں عزت دینے کا یہی طریقہ ہے، وہ اپنا ممبر پیش کر دیتے ہیں یا اپنا مصلی پیش کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں آیا اور میں ممبر پہ بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں کون کون آیا ہوا ہے. اب میں نے ایسے دیکھنا شروع کیا تو مجھے نظر آیا کہ عبداللہ ناصر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، نظر آیا کہ عبداللہ ناصر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں عزت کس طرح دوں گا؟ میں ممبر سے اتروں گا، ان کے پاس جاؤں گا، ان کے ملوں گا بھی اور کہوں گا کہ شیخ آپ آئیے جمعہ پڑھا. میں تو روز پڑھاتا ہی رہتا ہوں یہاں پر، آپ آج آئے ہیں، آپ نیچے بیٹھ کے سنیں نہیں، آپ یہاں کھڑے ہو. یہ علماء کا ایک انداز ہوتا ہے دوسرے کو عزت دینے کا.
اچھا، اسی طرح ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو، اگر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو وہاں کا امام یا وہاں کے نمازی اگر مجھے جانتے ہیں تو وہ لا محالہ مجھے کہیں گے کہ جی قاری صاحب آئیے نماز پڑھائیے. تو ان کا مقصد عزت دینا ہوتا ہے. تو جب آپ کسی بدعتی کو امام بناتے ہیں تو گویا آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو بدعتی کی عزت کرتا ہے وہ اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. انہ تعالی جواد قدیم کریم مالک بر رؤوف.